السلام علیکم، اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میرا شوہر دن بھر رکشا چلاتا اور اکثر رات کو نشہ کر کے گھر آتا اور پچھلے کچھ دنوں سے تو وہ مجھے کمرے سے نکال کر خود اپنی بہن کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتا اور میں ساری رات باہر بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرتی۔ ایک رات جب وہ دونوں کھڑکی بند کرنا بھول گئے تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اندر جھانک کر دیکھا اور یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہ ایک رشتہ جو اعتبار کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے، اگر اس میں اعتبار ہی نہ رہے تو وہ رشتہ ہی باقی نہیں بچتا، اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں رنگ و روپ میں بالکل عام سی لڑکی تھی، میرے لیے بہت عرصے سے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا اور میرے ماں باپ اسی بات کو لے کر بہت پریشان تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی جلدی شادی کرنے کا رواج تھا، لیکن میں ابھی تک اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر کوئی یہی پوچھتا رہتا کہ تمہاری شادی کب ہوگی، اور میں بغیر کسی جرم کے بھی سب کی نظروں میں چور بن جاتی۔ ایک دن میرے لیے ایک رکشا چلانے والے کا رشتہ ہمارے گھر آیا تو میرے ماں باپ نے اسی کو غنیمت سمجھا اور میرا رشتہ طے کر دیا، جبکہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ لڑکی کی حرکتیں کافی مشکوک سی لگتی ہیں اور وہ رکشہ تو چلاتا ہے لیکن کبھی کبھی عجیب طرح کی حرکتیں بھی کرنے لگتا ہے۔ لیکن ہم بہت غریب لوگ تھے جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی، ایسے میں کون ہمارے گھر رشتہ بھیجتا؟ میرے ماں باپ نے یہ سوچ کر میرا رشتہ طے کر دیا کہ میرے لیے کوئی دوسرا رشتہ آیا ہی نہیں تھا، اور میں نے بھی یہ سوچ کر حامی بھر لی کہ کم از کم دنیا والوں کی باتوں سے تو میری جان چھوٹ ہی جائے گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے مستقل ایک ذہنی اذیت برداشت کرنی پڑے گی۔ لیکن جب سچائی کھلی تو میری پوری زندگی بدل گئی، اور اکثر رشتہ داروں نے یہ بھی کہا کہ لڑکے شادی کے بعد بھی سدھر جاتے ہیں، لیکن شادی کے بعد بھی میرے شوہر میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ابھی بھی رکشہ چلاتے تھے، لیکن جب رات کو گھر آتے تو ان کی حالت بہت عجیب ہو رہی ہوتی، اور کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ وہ ذہنی طور پر کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ہر چھوٹی چیز کا جائزہ لیتے اور گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں کو تو ایسے بند کرتے جیسے کہ ہمارے گھر میں کوئی بہت بڑا خزانہ چھپا ہو، جبکہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم سفید پوش لوگ تھے جو بہت کم آمدنی میں گزارا کر رہے تھے۔ احمد کے گھر کے حالات میرے گھر کے مقابلے میں کافی بہتر تھے۔ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ میری ایک چھوٹی نند بھی رہتی تھی جو کہ گاؤں سے ہمارے پاس تعلیم کے سلسلے میں آ کر رکی ہوئی تھی۔ دراصل میرے شوہر کا تعلق ایک گاؤں سے تھا اور ان کے سارے گھر والے بھی گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ یہ رشتہ میرے ابو کے کسی دوست کے توسط سے ہمارے گھر آیا تھا۔ شادی کے وقت احمد یہاں اکیلے رہتے تھے۔ احمد کے گھر والوں نے گاؤں سے آ کر ہماری شادی کروائی تھی اور اس کے بعد وہ لوگ دوبارہ واپس چلے گئے تھے۔ کچھ مہینوں پہلے ہی احمد نے مجھے بتایا کہ اس کی چھوٹی بہن رانی پڑھائی کے لیے شہر آنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میں سارا دن گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ احمد تو صبح سویرے ہی رکشہ لے کر نکل جاتے اور رات دیر کو واپس آتے، اور جب واپس آتے تو یا تو اتنے تھکے ہوئے ہوتے کہ مجھ سے زیادہ بات نہ کر پاتے، یا پھر مجھے لگتا کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن جن حالات میں میری شادی ہوئی تھی میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ اگلے کچھ ہی دنوں میں رانی شہر آ گئی تھی اور میرا گھر میں بہت زیادہ دل لگ گیا تھا کیونکہ رانی ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹاتی، اور اس کے یہاں آنے سے ایک بات یہ بھی ہوئی تھی کہ اب سارا دن میرا ذہن احمد کے رویے کی طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرے شوہر احمد مستقل نشے میں گھر آ رہے تھے، جبکہ پہلے وہ کبھی کبھی نشہ کر کے آتے تھے۔ میں بہت زیادہ دکھی رہنے لگی تھی۔ بہت دفعہ میں نے اپنے والد سے احمد کی شکایت بھی کی، لیکن احمد پر میرے والد کی بھی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ وہ گھر سے کمانے کے لیے نکلتے ہیں اور گھر پر کما کر ہی واپس لوٹتے ہیں۔ ایک دن میری ماں نے مجھے بٹھا کر یہ بات سمجھائی کہ اگر تم احمد کو چھوڑ کر واپس آ بھی جاؤ گی تو یہاں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا ہے۔ ہمارے گھر تو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا گھر آباد کرو۔ احمد کے گھر کم از کم تمہیں 2 وقت کی روٹی تو میسر ہو ہی جاتی ہے، اور احمد تمہاری عزت بھی کرتا ہے۔ تم چھوٹی باتوں کو سر پر سوار نہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ گزارا عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے۔
احمد کے حالات بھی کچھ خاص اچھے نہیں تھے، لیکن ہمارے گھر جتنے خراب بھی نہیں تھے۔ بس احمد کے رویے نے مجھے بہت زیادہ دل برداشتہ کر دیا تھا، لیکن میں مجبوری میں یہ رشتہ نبھا رہی تھی۔ ایک دن احمد نشے کی حالت میں گھر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کمرے سے باہر نکل جاؤ، اور اپنی بہن کو کمرے میں بلایا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور اس کے بعد وہ دونوں ساری رات کمرے کے اندر تھے اور میں کمرے کے باہر ان کا انتظار کرتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں کمرے کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ صبح کے وقت میری نند کمرے سے نکل کر چلی گئی، اور جب میں کمرے میں گئی تو میرا شوہر سونے کی تیاری کر رہا تھا، اور وہ مجھے یہ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گیا کہ وہ رکشہ چلانے کے لیے دیر سے جائے گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ رات بھر میرے کمرے میں کیا ہوا ہے۔ اگلے سارے دن میں نے یہ بات نوٹ کی کہ رانی مجھ سے بات کرنے سے کترا رہی تھی، اور میں اسے کوئی بھی سوال کرتی تو وہ ہڑبڑا جاتی۔ میرا دماغ جو سوچ رہا تھا، دل اس بات سے انکاری تھا۔ احمد بھلے نشے میں ہی کیوں نہ ہوتے، وہ کبھی رشتوں کا لحاظ نہیں بھولے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی نشے کی حالت میں بھی مجھ سے بد زبانی تک نہیں کی تھی، اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف پہنچائی تھی۔ اسی وجہ سے شاید ابھی تک میں اس رشتے میں بندھی ہوئی تھی، لیکن دماغ اسی ایک بات پر اٹک گیا تھا کہ وہ دونوں رات بھر کمرے میں کیا کر رہے تھے۔ میں نے باتوں باتوں میں اپنی نند رانی سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، لیکن رانی بہت آرام سے پوری بات نظر انداز کر گئی اور مجھ سے کتراتی ہوئی کالج چلی گئی۔ احمد جب سو کر اٹھے تو وہ بھی رکشہ چلانے کے لیے نکل گئے، اور میں پیچھے سے اکیلی رہ گئی۔ سارا دن میرے دل و دماغ میں ہلچل مچی رہی، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میری نند اچانک ہی کچھ خاموش سی ہو گئی تھی۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ باتیں کرتی تھی، ہر وقت اپنے کالج کے قصے سنایا کرتی، اور اب جب بھی کچھ پوچھتی یا کالج کا ذکر کرتی تو وہ بالکل گم سم ہو جاتی۔ اس کے امتحان ہونے والے تھے، لیکن وہ بالکل بھی دل لگا کر پڑھائی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کتاب کھول کر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھی رہتی، لیکن اس کا دھیان پڑھائی کی طرف بالکل بھی نہیں ہوتا۔ پچھلے 4 دن سے روز میرے شوہر احمد اپنی بہن رانی کے ساتھ رات بھر کمرے میں بند رہ رہے تھے۔ رانی ایک خوبصورت لڑکی تھی، گاؤں والی ہونے کی وجہ سے وہ سرخ و سفید تھی، اس کے گال بالکل انار جیسے گلابی تھے، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں وہ بالکل سفید پڑ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، اور جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ تو میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن رانی کی بدلتی رنگت تو مجھے کچھ الگ ہی کہانی بتا رہی تھی۔ میں ہر وقت یہی سوچنے لگی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سردی کا موسم تھا، یہ بستہ ہوائیں چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی احمد نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور رانی کو کمرے میں بلا لیا تھا۔ میرے لیے اب یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں 1-2 دن میں کوئی بڑا فیصلہ کر کے گھر چھوڑ دوں گی۔ عورت تنگی تو برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ، اور خاص کر کے اس طرح کے غلط کام کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میرے ماں باپ مجھے رکھنے سے انکار بھی کریں گے، تب بھی میں پلٹ کر اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ پوری رات میں سردی میں ٹھٹرتی رہی، لیکن احمد کو میرا ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ اگلے دن دبے دبے لفظوں میں نے رانی کو سمجھایا کہ یہ سب غلط ہے، تو رانی نے مجھے بہت حیران نظروں سے دیکھا اور کہا کہ بھابھی کیا غلط ہے؟ میں نے کہا کہ جو تم کر رہی ہو وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ابھی کوئی صحیح فیصلہ کر لو، ورنہ بڑی بدنامی ہوگی۔ یہ سن کر وہ چونک سی گئی اور پریشان نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی سے بات کر کے گاؤں واپس چلی جائے اور آگے پڑھنے کا خیال بھی اب دل سے نکال دے۔ اسے سمجھا کر جیسے میں نے اپنے گھر کو بچانے کی آخری کوشش کی تھی۔ رانی کو جیسے میری بات سمجھ آ گئی تھی اور اس نے سر ہلا کر اشارہ دیا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے۔ یہ جان کر مجھے نئی زندگی مل گئی۔ وہ بھی شاید یہ سب نہیں چاہتی تھی جو اس گھر میں چل رہا تھا۔ احمد آج بھی عجیب سے حال میں گھر لوٹا تھا، اور گھر آتے ہی اس نے کھڑکیاں اور دروازے چیک کیے تھے۔ وہ ہمیشہ ہدایت کر کے جاتا کہ گھر کی کھڑکیاں اور دروازے ٹھیک سے بند کر کے رکھا کرو۔ اس کے باوجود وہ کام سے واپس لوٹتے ہی خود بھی سارے کھڑکیاں اور دروازے اچھے سے چیک کرتا۔ میں اس کی ان نفسیاتی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں تھی جو مجھے سمجھ میں آتی۔ اس نے مجھے چائے بنا کر لانے کا کہا اور خود کمرے میں چلا گیا۔ میں چائے بنا کر کمرے میں گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ باہر جاؤ اور رانی کو بھیج دو۔ میں نے کہا کہ میں آج باہر نہیں جاؤں گی، چاہے تم کچھ بھی کر لو۔
تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اپنی بیوی کو پوری پوری رات کمرے سے باہر بٹھاتے ہو اور خود اپنی بہن کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتے ہو۔ یہ سن کر جیسے احمد کو شدید غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ فضول قسم کی باتیں نہ کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جب کسی بارے میں کچھ پتہ نہ ہو تو بولنا بھی نہیں چاہیے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ اتنا زیادہ ہوش میں تھا کہ مجھے لگا جیسے وہ نشے میں ہی نہیں ہے۔ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور ایک دفعہ پھر رانی کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں باہر بیٹھی اپنی قسمت پر زور زور سے رونے لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے جو میں اس گھر میں گزار رہی ہوں اور صبح مجھے ہر حال میں اس گھر کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ احمد ایک تو غلط کام کر رہا تھا اور اس کے بعد وہ غصہ بھی مجھ پر ہی نکال رہا تھا۔ اسے اپنے گناہ پر ذرا بھی پشیمانی نہیں تھی۔ میں نے تو سنا تھا گاؤں والے عزت کی خاطر جان دیتے بھی ہیں اور جان لیتے بھی ہیں، لیکن احمد تو نہ جانے کیسا گاؤں والا تھا جو خود اپنی عزت کی دھجیاں بکھیرنے میں مصروف تھا۔ روتے روتے اچانک میری نظر پڑی تو مجھے کمرے کا ایک روشن دان اوپر کی طرف کھلا ہوا نظر آیا جو روز بند ہوتا تھا، لیکن آج شاید احمد غصے میں اسے بند کرنا بھول گیا تھا۔ میں باورچی خانے میں بیٹھ کر رو رہی تھی اور کمرے کا یہ روشن دان باورچی خانے کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے جیسے تیسے روشن دان تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈا اور بڑی مشکل سے روشن دان تک پہنچ گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ دونوں بہن بھائی کس طرح مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے روشن دان سے اندر جھانکا تو میں حیران رہ گئی۔ رانی اپنے بھائی کے قدموں میں بیٹھ کر رونے میں مصروف تھی۔ مجھے رانی پر بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا جو اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں استعمال ہو رہی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ دکھ تو مجھے اپنے لیے تھا جو میں ایک ایسے مرد کے ساتھ گزارا کرنے پر مجبور تھی۔ احمد رانی کو کہہ رہا تھا کہ پریشان نہ ہو، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے اور پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ رانی اسے کہہ رہی تھی کہ وہ واپس گاؤں جانا چاہتی ہے۔ احمد نے اسے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ اسے ابھی گاؤں نہیں جانے دے گا۔ مجھے احمد پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ احمد نے رانی کو کہا کہ بہت جلد ہی حالات پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر میں چونک اٹھی کہ یہ کون سے حالات کی بات ہو رہی ہے جو پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ کہیں احمد کو اندازہ تو نہیں ہو گیا تھا کہ میں گھر چھوڑ کر جانے والی ہوں، کیونکہ میرے جانے کے بعد تو ان دونوں بہن بھائیوں کو کلی چھٹی مل جانی تھی۔ یہاں تو اور کوئی نہیں تھا جو ان دونوں کو روکتا۔ ابھی میں اس سے زیادہ کچھ اور سن پاتی کہ احمد نے مجھے دیکھ لیا۔ میں خوف کے مارے کانپنے لگی تھی۔ احمد کمرے سے نکل کر باہر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر زور سے پھینک دیا اور کہا کہ اب تم یہیں بیٹھ کر سب کچھ دیکھو اور سنو، کیونکہ تمہارے دماغ میں سوائے فضولیات کے اور کچھ نہیں۔ یہ احمد تو بالکل بھی نشے میں نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ تو حد سے زیادہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ اس کے بعد احمد نے جو حقیقت کھولی وہ سن کر تو جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ احمد نے بتایا کہ وہ نشہ کر کے گھر نہیں آتا ہے، بلکہ اسے مجبوراً ظاہر کرنا پڑتا ہے جیسے وہ نشے میں ہے، کیونکہ وہ ایک خفیہ پولیس والا ہے اور اسے مجرموں کو پکڑنے کے لیے بھیس بدل کر رکشے والا بن کر گھومنا پڑتا ہے۔ وہ زیادہ تر ایسے ہی علاقوں میں کام کرتا ہے جہاں بڑے بڑے مجرم انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں، اور رکشے والا بننے کی وجہ سے اسے بہت ساری معلومات آرام سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ وہ خود کو جان بوجھ کر ایک لاپرواہ انسان اور نشہ کرنے والا ظاہر کرتا ہے تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ یہ سب سن کر تو میں دنگ رہ گئی تھی، لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے دن سے مجھے کمرے سے باہر نکال کر رانی کو کمرے میں بلا رہا تھا۔ احمد نے شاید میری آنکھوں میں یہ سوال پڑھ لیا تھا، اس لیے اس نے خود ہی جواب دینا شروع کر دیا۔ احمد نے بتایا کہ رانی کے کالج میں کچھ مجرموں نے غیر قانونی سرگرمیاں شروع کر دی تھی اور لڑکیوں میں نشہ آور ادویات کو پھیلانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کالج کی بہت زیادہ لڑکیاں نشے کی عادت میں پڑتی جا رہی تھی اور یہ نشہ بہت ہی خطرناک تھا۔ احمد نے بتایا کہ اسے یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ کس طرح اس گینگ کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ اتفاق سے یہ وہی کالج تھا جس میں رانی بھی پڑھائی کرتی تھی، اسی لیے میں نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ رانی کی مدد سے میں ضرور اس گینگ کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں گا۔ لیکن کیونکہ رانی ایک سیدھی سادی گاؤں کی لڑکی تھی، اس لیے رانی کے لیے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ میں روزانہ رانی سے کالج کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا اور رانی مجھے روز کسی نہ کسی شخص کے حلیے اور اس کے بارے میں معلومات دے رہی تھی۔ لیکن کیونکہ رانی بہت زیادہ ڈرپوک ہے، اس لیے وہ آج کل بہت سہمی اور خوفزدہ رہنے لگی ہے۔ یہ گینگ صرف رانی کے کالج میں ہی کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس گینگ نے شہر کے بہت سارے کالجوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس کے لوگ کالج کی لڑکیوں میں نشہ آور چھالیاں اور ادویات سپلائی کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے ہر لڑکی اس لت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ میں دن رات اسی کام کو روکنے کے لیے مصروف
मसरूफ हूँ ताकि बहुत सी लड़कियों को तबाह होने से बचा सकूं, और हर रात रानी भी इस काम को करने में मेरी मदद कर रही है। लेकिन तुमने बिना सच जाने ही हम दोनों बहन भाई पर शक करना शुरू कर दिया। लेकिन शायद इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैंने अपने बारे में खुद ही इतनी ज्यादा अजीब अजीब बातें फैला रखी हैं कि लोग मुझे गलत ही समझते हैं। लेकिन ये सब मेरे काम का हिस्सा है। रानी ने मुझे बताया कि जब मैंने उसे वापस गांव जाने का कहा तो उसे लगा कि शायद मैं उसके कॉलेज वाला सच जान गई हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई थी कि मैं उस पर और अहमद पर शक कर रही हूँ, और इसीलिए उसने वापस जाने की हामी भरी थी, क्योंकि वो खुद भी इस काम से बहुत खौफजदा थी। अहमद कहने लगे कि तुमसे अपनी नौकरी के बारे में छुपाना भी मेरी नौकरी का ही हिस्सा है। हमें इस बात की भी इजाजत नहीं होती कि हमारे घर वाले ये जान सके कि हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरह ये बात मंजरे आम पर आ गई कि हम खुफिया पुलिस के तौर पर काम करते हैं तो ये बात बहुत जल्द मुजरिमों तक पहुंच जाएगी और इस तरह हमारा काम खत्म हो जाएगा। मैं अपनी गलत सोच पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, इसीलिए मैंने अहमद और रानी से माफी मांग ली। लेकिन अहमद को भी इस बात का एहसास था, क्योंकि मुझे सच्चाई नहीं मालूम थी, इसलिए मैंने उन दोनों पर शक किया। रानी अभी भी बहुत खौफजदा थी। मैंने उसे समझाया कि वो एक नेक काम कर रही है और इस तरह बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। अगले कुछ दिनों में रानी की मदद से अहमद ने वो तमाम मालूमात जमा कर ली थी जिससे इस गैंग को पकड़ा जा सकता, और फिर कुछ दिनों बाद ही खबरों में ये खबर खास होकर चलने लगी कि एक खुफिया पुलिस वाले की मदद से कॉलेज में मुंशियात सप्लाई करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं जो अपने शोहर को एक बदकिरदार और नशेई आदमी समझ रही थी, आज मुझे पता चला था कि मेरा शोहर इस मुल्क के लोगों की खातिर किस कदर ईमानदारी से अपना फर्ज अदा कर रहा है। आज मैं बहुत खुश थी। मैं एक ऐसे सिपाही की बीवी हूँ जिसने बहुत से घरों को उजड़ने से बचा लिया है।